بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں رابعہ عثمان اور آپ سب کو السلام علیکم۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے سال ہماری زندگی میں یہ ذوالحجہ کے دن آتے بھی ہیں یا نہیں۔ ممکن ہے کہ اس سے پہلے ہی ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس 10 دنوں میں ہم اپنی نئی پلاننگ کر لیں کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے۔ وہ کام کافی ہیں جو ہم اپنے روزمرہ کے کام کرتے ہیں، جیسے کہ نماز جو کہ ہم روٹین میں پڑھ رہے ہیں، وہ صدقہ خیرات کر رہے ہیں۔ ہمیں مزید بھی کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام ان دنوں میں انتھک محنت کیا کرتے تھے۔ سعید بن زبیر ذوالحج کے 10 دنوں میں داخل ہوتے ہی عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے، حتیٰ کہ وہ اتنی محنت کرتے کہ خود کو بہت زیادہ تھکا دیتے۔ نیک اعمال میں سے جو ان دنوں کے سب سے پسندیدہ اعمال ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اور دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی نہ ان 10 دنوں سے زیادہ کوئی دن افضل ہے اور نہ ہی کوئی عمل افضل ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے۔ تو آپ ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کو تسبیح کیا کریں، یعنی تحلیل، تکبیر اور تحمید۔ اس کے لیے آپ تیسرا اور چوتھا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صحابہ اکرام میں ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے اور دونوں تکبیرات پڑھتے۔ لوگ ان کی تکبیرات سن کر تکبیر کہتے۔ محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہا کرتے تھے۔ اس طرح عورتیں بھی تکبیرات پڑھتی تھیں۔ ابن عمر مینا کے ان 10 دنوں میں نمازوں کے بعد بستر پر، راستے میں اور دن کے مختلف حصوں میں تکبیرات کہتے۔ آپ اس تکبیرات کے لیے اللہ اکبر کی تسبیح بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا اہم کام جو ان دنوں میں کرنے کا ہے وہ ہے 9 ذی الحج کا روزہ۔ اس روزے کی خاص فضیلت ہے۔ اس روزے کی برکت سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور یہ روزہ ہمارے پچھلے اور اگلے آنے والے سال کا کفارہ بن جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی آپ باقی دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ خاص طور پر جن کے رمضان کے روزے رہتے ہوں وہ ان دنوں میں قضا کر لیں۔ اور ان دنوں کا سب سے افضل عمل قربانی کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ غریبوں تک گوشت پہنچایا جا سکے۔ اس کے علاوہ غیبت، چغلی، طعنہ، جھوٹ اور اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا، اذیت نہ دینا، بدگمانی، تجسس، ٹوہ نہیں لگانا، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، نفرت، بغض اور حسد نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا اور نہ ہی کسی پر ہونے دینا ہے، کسی کو بے عزت نہیں کرنا۔ کوشش کریں غصہ کرنے کی عادت کو چھوڑ دیں، طعنہ دینے کی عادت کو چھوڑ دیں، گالی گلوچ اور بد زبانی سے بھی بچنا ہے۔ مسلمان کو ہر طرح کی اذیت دینے سے روکنا ہے، رشتہ داروں سے قطع تعلقی نہیں کرنی، یہاں تک کہ ظالم رشتہ داروں سے بھی مہربانی کرنی ہے۔ اپنے شر سے اپنے پڑوسیوں کو بچانا ہے، اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہے، صبر اور عفو درگزر کرنا ہے، اچھا اخلاق اختیار کرنا ہے اور اول وقت میں نماز پڑھنی ہے۔ کوشش کریں کہ تہجد بھی پڑھ سکیں، کوشش کریں کہ حج کے لیے جا سکیں، اپنے غریب رشتہ داروں کی مالی مدد کریں اور اپنے بہن بھائیوں کو تحفہ دیں، بیمار کی عیادت کریں۔ پانی پلانا ایسا صدقہ ہے جو خود کو کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ لوگوں کی آپس میں صلح کروانا، کسی کا دل خوش کرنا، اس کی پریشانی دور کرنا، اس کے علاوہ اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کرنا، اس کے علاوہ لوگوں کو دین کی تعلیم دینا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نیک اور پسندیدہ لوگوں میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور کامنٹس ضرور کریں۔ اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ رابعہ عثمان کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔